السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس درس میں آئیے ہم عشرہ ذی الحجہ سے متعلق تیسری حدیث جو کہ وجوب حج اور اس کے لیے جلدی کرنے سے متعلق ہے، اس کو آئیے ہم سمجھتے اور اس کے مفہوم کو جانتے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری اور مسلم نے کی ہے۔ یہ حدیث حج کے واجب ہونے پر دلیل ہے اور اس بات پر بھی اس حدیث میں دلالت ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس پر یہ واجب ہے جو حج کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں پر اللہ رب العالمین کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو اس کی طرف پہنچنے کے لیے استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا انکار کرے تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے وہ ظاہری طور پر فوراً اسے انجام دینے پر دلالت کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی حکم دیا گیا ہو شریعت کے نصوص میں، تو اگر اس کو وجوب سے پھیرنے والا کوئی قرینہ یا کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اسے فوراً ادا کرنا ہے، جو حکم ہوا اس کو فوراً ہمیں کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی آسانی ہمارے لیے ہے کہ حج عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحج مرتن فمن زاد فہو تطوع، کہ حج ہمیں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، حج ہمارے اوپر واجب صرف ایک مرتبہ ہے۔ اگر کوئی زیادہ مرتبہ حج کرتا ہے تو وہ تطوع ہے، نفل اس کے لیے اس کو شمار کیا جائے گا، وہ نفلی حج ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، بہت سے نصوص اور بہت سے احادیث وارد ہیں جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کے لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلدی اسے ادا کریں۔ اور جو حدیثیں اس بارے میں وارد ہیں ان میں سے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے سند میں ائمہ نے کلام نہ کیا ہو، لیکن وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہیں اور ان کے اسناد کے رجال اتنے مختلف اور متعدد ہیں کہ ان تمام کو ایک ساتھ کرنے پر، ان تمام کے مجموعے اور تمام کو سامنے رکھنے پر حج کے فوراً واجب ہونے پر دلالت ہمیں ان سب سے ملتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا یہ قول ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے حج کی استطاعت پالی مگر اس نے حج نہیں کیا تو اس کے لیے برابر ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یہ بہت سخت وعید ہے کہ انسان حج کی
طاقت پا رہا ہے لیکن استطاعت نہیں کرتا، حضرت عمر کہتے ہیں اس کے لیے برابر ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے وہ نصرانی ہو کر مرے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو حج کی طاقت پائے اور حج جلدی نہ کرے اور وہ مر گیا تو گویا وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے ساتھ حج کرنے میں جلدی کی۔ سن 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہو لیے اور سب نے جو ہے حج کرنے کا ارادہ کیا، اور مدینہ میں آپ کے اعلان کے بعد بہت سارے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے، اور کوئی بھی ایسا باقی نہ بچا جو سوار ہو کر یا پیدل آ سکتا ہو وہ نہ آیا ہو، سارے کے سارے لوگ آ گئے۔ یہاں تک کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، وہ حج کے لیے نکلی، حالانکہ وہ حمل سے تھیں، وہ پیٹ سے تھیں، اور ان کی ولادت بہت قریب تھی، اور وہ جانتی تھیں کہ ان کے بچے کی ولادت یا تو راستے میں ہو جائے گی یا مکہ جا کر کے ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وہ حج کا حکم سن کر کے جلدی سے نکلیں اور انہوں نے ان سب کا خیال نہ کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، جب آپ نے حکم دیا حج کرنے کا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حج کرنا ہمارے اوپر فوری طور پر واجب ہے، اس میں تاخیر ہمیں نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ جو مسلمان بھائی یا بہن جو ہے حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے جلدی کریں، اور جو ماں باپ، جو والدین یا جو اولیاء امور قدرت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، جن کے پاس استطاعت ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں یا ان کے ماتحتی میں رہنے والے کوئی اور ہوں، ان کو حج کرانے کے لیے وہ جلدی کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سب کے سب نگہبان ہو، سب سے ان کے نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے، ان کے سب سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو والدین یا جو سرپرست حضرات طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو حج کرانے کے لیے جلدی کریں، اور یہ اور زیادہ متعاقد ہو جاتا ہے، یہ اور زیادہ جو ہے ضروری ہو جاتا ہے اس بیٹی کے حق میں جو جوان ہو چکی ہو اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہو، کیونکہ شادی کے بعد بہت ساری مشغولیات آ جاتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور پھر حج کرنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اور اتنی آسانی نہیں رہے گی۔ تو جو بیٹیاں ابھی شادی شدہ نہیں ہیں اور نوجوان ہو چکی ہیں، ان کو پہلے انسان جلدی سے حج کروا دے، کیونکہ شادی سے پہلے اس کا حج کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر وہ شادی کر لے اور اس کے بعد حج کرنے کی جائے تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں جاتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ جب حج کرنے کے لیے جائے تو وہ حمل سے ہو، یا وہ دودھ پلا رہے یا بچوں کی تربیت میں وہ مشغول ہو وغیرہ، بہت سارے جو ہے عوارض آ سکتے ہیں۔ تو شادی سے پہلے جو بچیاں ہوں ان کو حج کرا دینا یعنی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کو حج کروا دیں، اور شوہر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حج اسلام کرنے سے روکے، کیونکہ یہ اصل شرع سے، یعنی شریعت کے اصل حکم کے مطابق یہ واجب ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ اگر وہ قدرت رکھتا، اس کے پاس استطاعت و طاقت ہو، تو وہ اپنے بیوی کو اس فریضے کی ادائیگی میں اس کے ساتھ رہے اور اس کا جو ہے تعاون کرے، خاص طور سے جب ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو انسان ایسے صورت میں جلدی جو ہے اگر کرے تو وہ حج کرے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگی، چاہے انسان جو ہے اس کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ جائے، سفر کر کے جائے، یا جو ہے ایسے شخص کو انسان اجازت دے دے اس کے ساتھ جانے کے لیے جو اس کا محرم ہو، جیسے اس کا بھائی وغیرہ، یا بعض اور جو ہے محرم لوگ جو نسب کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے اس پر حرام ہو، یعنی اس سے نکاح نہ ہو سکتے، تو ایسے محرم رشتہ داروں کے ساتھ انسان اگر خود نہیں جا سکتا ہے تو اسے محرم رشتہ داروں کے ساتھ انسان اپنی بیوی کو اجازت دے دے کہ اس کے ساتھ جا کر کے بیوی حج کر کے آ جائے۔ تو یہ چند مسائل تھے حج کے وجوب سے متعلق اور حج کے لیے جلدی کرنے سے متعلق۔ ہم نے جانا کہ حج کرنا جو ہے یہ واجب ہے انسان پر، حج یہ ایک واجب ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور ہم نے جانا کہ حج عمر میں صرف ایک مرتبہ کرنا
جو ہے واجب ہے، اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے نفلی شمار ہوں گے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ حج ہمیں جیسے ہی طاقت ہو فوراً کرنا چاہیے، اس میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو جلدی حج کروا دینی چاہیے، خاص طور سے جو بچیاں ہماری جوان ہو گئی ہوں اور ان کی شادی نہ ہو تو شادی سے پہلے ان کو ہم کرا دیں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اور اگر جو ہے ہم نہیں استطاعت رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا فضل بہت کشادہ ہے، اگر نہیں استطاعت رکھتے کوئی بات نہیں، لیکن اگر استطاعت ہے تو ہم اپنے بچیوں کو پہلے ہی حج کروا دیں۔ اسی طرح سے جو شوہر ہے اگر ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کے بعد استطاعت ہے تو اپنے بیوی کو وہ حج کرو، چاہے وہ خود جائے، آپ اس کے ساتھ کسی محرم کو بھیج کر کے اس کو حج کے لیے جو ہے اس کا ساتھ دے، اس کا تعاون کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج کی اہمیت کو سمجھیں، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم حج کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے گھر کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بھلائی کے کام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے اور قبیح کاموں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام جوارح کو اپنی اطاعت میں استعمال کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کی طرف بلانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہوں میں سے یا گمراہ کرنے والے میں سے نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔